زینت محفل ہمارے انتہائی محترم دوست محترم و مکرم جناب مولانا مرتضیٰ صاحب کی خدمت عالی میں عرض ہے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار پیش فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محمد مرتضیٰ تونسوی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وقال تعالى في مقام آخر: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اپنے لہو سے کر دی روشن گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے کر دی روشن گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی۔ ایک تھی جان وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، ایک تھی جان وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ دیں گے کہانی اس افسانے کی۔ اور نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے۔ ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ہے کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشالیں جلا کے جیے۔ گرامی قدر معزز سامعین، اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی، معزز علماء کرام، بالخصوص جن احباب کی دعوت پر میں بزم خطبہ میں شریک ہوا، مولانا انعام اللہ قاسمی صاحب اور مولانا یاسر فاروقی صاحب، میں ہر ایک کا تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے اس بابرکت بارونق محفل میں مجھے گفتگو کرنے کا شرف بخشا۔ میں صرف ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ دنیا ہم سے پوچھتی ہے اپنا کردار بتاؤ، ہم نے صرف ایک نقشہ ان کے سامنے پیش کیا۔ ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑھاپے کی عمر میں سفید داڑھی کے ساتھ اپنے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہوئے یوں کہہ رہے تھے کہ ہم تو اس جماعت کے بزرگ لوگ ہیں۔ سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جاتے ہوئے دنیا کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، عمر میری 83 سال ہے
مقابلہ تم میرا نہیں کر سکتے تو ان جوانوں سے کیوں الجھتے ہو؟ بات وہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کو وہ ہیرے دیے جن ہیروں کی قدردانی یہ ہیرے ہی جانتے ہیں، کوئلہ اس کی قدردانی نہیں جانتا۔ اس کے بعد اس بزم میں شریک طلباء جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ آپ نے جس انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا آپ قابل رشک ہیں۔ آپ نے جس انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، اللہ کی قسم آپ جیسی گفتگو کوئی کر نہیں سکتا، جن کی گفتگو کا آغاز قال اللہ سے ہو، جن کی گفتگو کا اختتام استغفار سے ہو، جن کی گفتگو کا آغاز میں بھی اللہ کا ذکر ہو، جس کی گفتگو کی انتہا بھی اللہ کے ذکر سے ہو، جن کی بات سننے میں بھی قابل احترام، سمجھنے میں بھی احترام، جن کی بات سننے والے فرشتے ہوں، جن کی بات سمجھنے والے فرشتے ہوں، جن کی بات سننے والے علماء ہوں، جن کی دعا پر آمین کہنے والے، جن کے لیے دعا کرنے والے علماء ہوں، جن کے لیے بات کرنے والے طلباء ہوں۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ دنیا میں اللہ نے اس سے بڑھ کے کسی کو اعزاز دیا ہو کہ جن کی زندگی کے آغاز میں بھی اللہ کی توحید گونجتی ہے اور زندگی کے اختتام پر بھی اللہ کی توحید گونجتی ہے۔ اللہ نے یہ انعام جس کو دیا ہے اسی کو قرآن و حدیث کا طالب علم کہتے ہیں۔ یہ اعزاز آپ کا ہے، یہ اعزاز میرا ہے۔ اللہ اس پر ہمیں تا قیامت قائم و دائم رکھے۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ دین حقیقت خطباء کے ذریعے سے ہی ہم تک پہنچا ہے۔ انبیاء کی آمد کا سلسلہ، انبیاء کی دعوت در حقیقت خطباء کی جو تقریریں ہیں، ان کے جو انداز ہیں، ان کا جو طریقہ ہے، ان کا جو پیغام ہے وہ اسی خطابت کے ذریعے سے پہنچا۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو جس فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اس قوم کو رب کی توحید کی دعوت دی ہے، اسی کو حقیقی طور پر خطابت کہتے ہیں۔ قرآن میں سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے بعد جس بات کا ذکر کیا علمہ البیان، کہ انسان کو ہم نے قوت گویائی دی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جس انسان تک اللہ کی توحید پہنچی ہے، انبیاء کی تعلیمات پہنچی ہے، صحابہ کی زندگی پہنچی ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اسی کو اسی انداز کے اندر دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ اور یہی حقیقت ہے کہ جب سے دین آیا، دنیا بنی، انبیاء نے اس سلسلے کو چلایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ چلا۔ اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کی زندگیوں کو اگر دیکھیں آپ کے سامنے ہوگا، کسی نے کسی انداز میں، کسی نے کتابت میں، کسی نے خطابت میں، کسی نے دعوت و تبلیغ میں، کسی نے جہاد کے ذریعے، کسی نے قرآن کے ذریعے، کسی نے خدمات کسی اور انداز میں کی، لیکن ہر ایک کی زبان سے لفظ نکلنے کے بعد ہی دنیا کو سمجھ میں آیا کہ دین کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے آپ نے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا۔ کتابت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جس تک پہنچانا چاہیں وہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ ہر کتاب ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی۔ علماء اس کتاب کو پڑھ کر اس کا خلاصہ نکال کر آپ کے سامنے احسن انداز میں رکھتے ہیں۔ اگر یہ کتابت صرف علماء تک محدود ہو یا مخصوص لوگوں تک محدود ہو تو یہ لوگوں تک پہنچنے کا ذریعہ خاص نہیں بنتا۔ اسی لیے اللہ نے جس انداز میں انسان کی حقیقت کو بیان کیا، اس کی حقیقت کو دوسری انداز میں، اس انداز میں اس طرح بیان کیا کہ علمہ البیان، کہ ہم نے ان کو قوت گویائی دی کہ یہ جو سیکھتے ہیں آگے لوگوں تک اپنی بات کو اسی انداز میں پہنچاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ نے جس احسن انداز میں یہاں اپنے کردار کو پیش کیا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا، اب بھی آپ سے کہتا ہوں کہ ان کی عمریں
خطابت میں گزر گئی ہیں، ان کی زندگیاں لگ گئی ہیں، تبھی ان کی زبان میں فصاحت ہے، ان کی زبان میں بلاغت ہے، اور ان کی بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے، ان کی گفتگو میں آپ کو مزہ آتا ہے۔ آپ کا ابھی ابتدائی دن ہے، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ جس انداز میں تقریر کر چکے ہیں، اس انداز میں ان میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کی۔ آپ قابل صد لائق تحسین ہیں کہ آپ نے اپنے لیے اس کا انتخاب کیا کہ ہم اس بزم میں شریک ہوں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ غلطیاں ہر انسان سے آتی ہے، کوئی انسان غلطی سے محفوظ نہیں۔ امام کعبہ بھی غلطی کر جاتا ہے، اور میں ایک جلسے میں شریک تھا، وہاں پر مولانا صاحب بہت خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے، ان کا جذبہ عوام دیکھ کے حیران تھی، لیکن جب وہ اپنی بات پر پہنچے تو ان کو بیت المقدس کا نام بھول گیا۔ نام نہیں بتاتا، میرے استاد ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ انسان کی زبان اٹکتی ضرور ہے، چلتے ہوئے انسان بھول جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے دوبارہ شریک نہیں ہونا یا دوبارہ گفتگو نہیں کرنی۔ یہ انداز خطابت آپ کے علم کے حصول کا حقیقی ذریعہ ہے کہ جو چیز آپ نے سیکھی ہے وہ آپ لوگوں تک اسی انداز میں پہنچا سکتے ہیں۔ لاکھوں علماء دنیا میں موجود ہیں، لیکن ان کو ڈائس پر کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں آتا، جمعہ پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا، کتابیں پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ وہ اس چیز سے گھبراتے ہیں، وہ اپنی گفتگو سامنے نہیں رکھ سکتے، لیکن جب ان کا نام آتا ہے دنیا ان کو کہتی ہے مفکر اسلام، دنیا ان کو کہتی ہے کہ ان کی دین کے لیے خدمات اتنی ہیں کہ آپ کی سوچ نہیں، کیونکہ وہ دنیا کے سامنے نہیں آئے ہوتے، تو اس لیے ان کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، اس کے حقیقی مصداق بھی اگر آپ دیکھیں تو پہلے انداز میں اور پہلے نمبر پر یہ علماء ہیں جو اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو دین کے لیے وقف کر کر اس منبر و محراب سے آپ تک اپنی بات کو پہنچاتے ہیں۔ میں ایک بار پھر مولانا یاسر صاحب کا اور مولانا انعام اللہ قاسمی صاحب کا اور دیگر جتنے احباب نے اس کا انتظام کیا، ہر ایک کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اللہ دن دگنی رات چگنی اس پروگرام کو، اس نظام کو ترقی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آپ دوبارہ جب بلائیں گے، ہماری جہاں آپ کو ضرورت پڑی ہم ضرور آئیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔